قربانی کی مناسبت سے کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ ایک تو حضرات ایام میں عمل جو ہے وہ تکبیر تشریف پڑھنے کا تکبیر تشریف ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 23 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، 23 نماز پر 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ العصر تک ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ مرد جہرن پڑھیں گے زور سے اور عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ جو بھی عاقل بالغ ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا بڑی آبادی کا رہنے والا ہو جہاں جمعہ ہوتا ہے، یا دیہات کا رہنے والا ہو، سب کے ذمہ ضروری ہے پڑھنا ہے۔ اگر امام صاحب بھول جائے جماعت منفرد ہے جو اکیلا نماز پڑھے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور باجماعت نماز ادا کرے اس پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ امام صاحب اگر بھول جائے تو مقتدی شروع کر دے، لیکن یہ پڑھنا اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ کوئی عمل نماز کے منافی نہ کیا۔ اگر اس نے سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات کر لی تو اب واجب نہیں رہے گا اس کے ذمہ، یا کھا لیا پی لیا یا جان بوجھ کے وضو توڑ ڈالا اس سب صورتوں میں اب تکبیر تشریف پڑھنا واجب نہیں رہے۔ تو یہ تفصیل تو تھی تکبیر تشریف کی۔ قربانی کے مسائل میں بعض مسائل تو وہ ہیں آقا کہ جس کی ضرورت صرف قربانی کے دنوں میں بلکہ سال بھر پڑتی ہے۔ مثلا ذبح سے متعلق جو احکام ہے اس کی ضرورت سال بھر رہتی ہے، اس لیے کہ جانور صرف قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں ہوتے اور دنوں میں بھی ذبح ہوتے ہیں۔ ذبح میں بنیادی طور پر جانور کے حلال ہونے کے لیے اور ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، کچھ شرطوں کے ساتھ ہے تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوتا ہے ذبح کیا ہوا۔ مسلمان ہونا ضروری ہے، جو مسلمان نہ ہو، مشرک ہو یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن عقائد کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہو، مثلا قادیانی ہو یا شیعہ ہے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، تو وہ اگر ذبح کریں گے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح بدعتی سے بھی ذبح کرانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اکثر بدعتیوں کے عقائد جو ہے وہ کفر تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، عالم الغیب مانتے ہیں، اس طرح کے عقائد جو ہے وہ کفریہ ہے۔ تو اگر ان کے عقائد کفر والے ہیں یا عمل وہ کفر والے کرتے ہیں ایسے، تو پھر اس صورت میں وہ اگر ذبح کریں گے تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا، وہ مردار کے حکم میں ہوگا، اس کو ایسے ہی پھینک دینا پڑے گا، قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اور یہ صرف میں نے جیسے کہا کہ قربانی کے دنوں کے ساتھ یہ احکام خاص نہیں ہے، یہ سال بھر میں یہ ذبح کے جو احکام ہیں وہ سال بھر میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسری
شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر بھول سے نہیں پڑھ سکا، یاد نہیں رہا اس کو، تو جانور حلال ہو جائے گا، لیکن یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کو کھانے کی اجازت نہیں، وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں کوئی دوسرا بھی چھری پھرانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو قربانی کا مالک ہے وہ شروع میں تھوڑا سا ابھی 3 رگیں کٹی نہیں تو تھوڑی سی چھری پھیرا کے پھر جو کسائی ہوتا ہے اس کو سپرد کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوق میں کسی بچے کو ذبح کراتا ہے اور بچے کے ساتھ دوسرا بھی شریک ہوتا ہے تعاون میں، مدد میں، تو ہر ایک کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر یہ جو معاون ہے، مددگار ہے، اس نے اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو مدد دے رہا ہے وہ مشرک نہ ہو، جانور پکڑنے والا کوئی بھی ہو، رسی پکڑے، سر پکڑے، پیر پکڑے، وہ غیر پکڑے وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ذبح جو ہے اس کا عمل جو ہے تو اس میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے غیر مسلم۔ اگر کوئی مشرک ذبح میں شریک ہو گئے تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، قربانی اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسری چیز ہے، ایک ہے مسلمان ہونا، دوسرا ایک ہے اللہ کا نام لیا گیا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ 4 رگوں میں سے کم 3 رگیں کٹنی چاہیے، 4 کی 4 کٹے یا کم سے کم 3 رگیں کٹنی چاہیے۔ اگر 3 رگیں نہیں کٹی اور اس کی روح نکل گئی تو جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں، مسلمان ہو اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہو اس میں، اور 4 رگوں میں سے کم 3 رگیں کٹ گئی ہو تو جانور حلال ہے۔ ذبح کرنے میں اور بھی کچھ آداب ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے جانور کو کھلایا جائے، اس کو بھوکا نہ رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ جہاں ذبح کرنا ہے وہیں گرائے، گھسیٹ کر بہت لمبا کھینچ کے نہ لائے اس کو، اور گرانے میں بھی تھوڑے بہت مطلب زور سے نہ پچھاڑا اس کو، تھوڑا آہستہ سے گرائے اس کو۔ چھری پہلے سے تیز کر کے رکھے ذبح کی، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے۔ بہت سارے کسائی ذبح کرتے ہوئے سفید رنگ کاٹتے ہیں خاص طور پر، حالانکہ وہاں تک چھری لے جانا منع لکھا ہے، بس یہ آگے کی رگیں ان کو جلدی ہوتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ رنگ کٹی ہے تو ٹھنڈا جلدی ہوتا ہے وہ جانور، تو اس لیے وہ رنگ کاٹتے ہیں بہت اہتمام سے، حالانکہ منع ہے۔ تو اس لیے احتیاط برتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اس کو تکلیف نہ دے، دانے ہاتھ سے ذبح کریں، اور جانور کو بائیں کروٹ پہ لیٹا ہے، بائیں کروٹ، اور پھر جانور کا رخ بھی قبلہ ہم کی طرف ہونا چاہیے اور ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یہ دونوں کا رخ قبلے کی طرف ہونے کو مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت موقدہ لکھا ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں کہ دونوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے وہاں تک چمڑا نکالنا شروع نہ کرے، جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہی اللہ عمل شروع کرے۔ تو یہ سارے ذبح کے جو ہیں آداب ہیں، اس کی رعایت کی جائے۔ ذبح کے بعد اچھا پوری گردن الگ کر دینا، یہ اگرچہ ذبیحہ حلال ہو جائے گا لیکن یہ عمل مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ رنگ کٹنے تک ہی محدود رکھے، اس سے زیادہ چھری نہ پھرائے۔ یہ ذبح کے احکام جیسے میں نے کہا تو سال بھر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ قربانی کے مسائل،
قربانی کے مسائل بھی شاخ در شاخ ہے، بہت پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی کئی عنوان ہیں۔ مثلا یہ کہ کون سے وقت میں قربانی کی جائے گی، اس کا وقت کون سا ہے، جانور کون سے جنس کے ہونے چاہیے، اس کی ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، جانوروں میں کون سے جانوروں میں شرکت ہو سکتی ہے، کون سے عیب ایسے ہیں کہ ان عیب کے ساتھ جانور کی قربانی صحیح نہیں، اس کے گوشت کا حکم کیا ہے، اس کے چمڑے کا حکم کیا ہے۔ دوبارہ یہ تفصیل یہ عنوان ہے۔ سب سے پہلے تو ہم وقت سے چلتے ہیں کہ وقت کون سا ہے قربانی۔ تو قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ سے صبح 7 سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے 3 دن تک قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ 10، 11، 12 کی غروب، 12ویں تاریخ کے غروب سے پہلے فارغ ہو جائے گا۔ 3 دن تک قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے جب تک عید کی نماز نہیں ہو جاتی اس سے پہلے قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ عید کی نماز ہو گئی، خطبہ نہیں ہوا تو کر سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر پوری آبادی میں کسی بھی ایک جگہ ہو گئی، چند مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، مثلا تو ایک مسجد میں اگر نماز ہو گئی ہے تو پورے گاؤں والوں کے لیے قربانی کرنے کی اجازت ہوگی۔ عید کے دن ایک سنت یہ بھی ہے کہ اپنے قربانی کے گوشت سے کھائے نماز کے بعد، اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھائے، نہ پیے۔ اور بعض حضرات شاہ صاحب عبداللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو امساک ہے اس سے امید ہے کہ روزے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ 10 روزے، اب 10 روزے تو ظاہر ہے کہ 9 روزے تو رکھے جاتے ہیں، اور 10ویں تاریخ میں تو روزہ حرام ہے، منع ہے، تو پھر 10 روزہ کیسے ہوا؟ تو اس کی تعویل یہ کی گئی تفسیر کہ گویا یہ جو امساک ہے تو امید ہے کہ اس سے روزے کا ثواب ملے گا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی کھائے پیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو رکنا چاہیے نماز تک گویا، اور نماز کے بعد گوشت نہ کھانا چاہیے۔ تو میں وقت کی بات کر رہا تھا، تو جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اگر جلدی ہو ان کو تو وہ دیہات میں جانور لے جائے اور پھر وہاں جا کر قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کہ دیہات والے صبح صادق کے بعد ان کو قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو ہے اس سلسلے میں، بہت سارے لوگوں کی جو قربانی کرتے ہیں وکالت کرتے ہیں، یعنی ان کے رشتے دار یا کوئی تعلق والے باہر رہتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی یہاں ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارا اور ان کا قربانی کا ایام جو ہے دن وہ ایک ہی ہو تو اس میں ایک احتیاط تو یہ پڑھتے ہیں کہ مثلا افریقہ والے وہ ہم سے پیچھے ہیں، ہمارے یہاں صبح صادق جلدی ہوگی، ان کے یہاں صبح صادق تقریباً 3.5-4 گھنٹے کے بعد ہوگی۔ تو اب اگر ہمارے یہاں مثلا عید کی نماز بھی ہو گئی، اس کی طرف سے جانور قربانی کرنا ہے یہاں پر، لیکن جس شخص کی طرف سے قربانی کرنا ہے وہاں بھی صبح صادق ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قربانی واجب ہوتی ہے صبح صادق کے وقت، تو جس شخص کی طرف سے یہاں قربانی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی جو قربانی واجب نہیں ہوئی ہے اس کی طرف سے اگر یہاں قربانی کر دی گئی تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا لحاظ رکھیں، خاص طور پر اگر افریقہ والوں کی قربانی یہاں جو کر رہا ہے اور دن اگر ایک ہی ہے تو جب تک وہاں صبح صادق نہیں ہو جاتی وہاں تک یہاں قربانی درست نہیں ہوگی ان کی طرف سے۔ اسی طرح کینیڈا والے بعض مرتبہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کی صبح صادق تو بہت دیر میں ہوتی، تقریباً یہ ظہر کے بعد جا کر ان کی صبح صادق ہوتی، اس لیے ان کی طرف سے بھی اگر ایک ہی دن میں ہے
हमारा और ईद उल अजहा का पहला दिन जो है वो सूरत में लिहाज रखा जाए इसका कि जब तक उनके ऊपर सुबह साबित न हो जाए उनकी तरफ से कुर्बानी करने की इजाजत ना होगी। अगर कुर्बानी कर दी गई, अगरचे यहाँ नमाज भी हो चुकी है ईद के दिन में, फिर तो कुर्बानी सही नहीं होगी। और अगर वो लोग आगे हैं, मसलन इंग्लैंड वाले आमतौर पर आगे होते हैं, या कोई सऊदी में है और वो लोग भी एक दिन तकरीबन आगे होते हैं, उनकी तरफ से अगर यहाँ कुर्बानी करनी है तो चूंकि वहां अगले ही दिन ईद हो चुकी है, इसमें कोई हरज नहीं। हमारे यहाँ जब ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करने की इजाजत होगी, लेकिन एहतियात उसमें है कि 2 दिन के अंदर अंदर कुर्बानी से फारिग हो जाए। यानी वहां पर भी कुर्बानी के दिन चल रहा है और यहाँ पर भी गोया कुर्बानी के दिन हो, तो ऐसी सूरत एहतियात की जाए कुर्बानी करने में, यह एहतियात है। तो ये तफसील है वक्त की। कुर्बानी किस पर वाजिब है, किन लोगों पर वाजिब है? तो एक शर्त तो यह है कि मुसलमान हो, दूसरी शर्त यह है कि वो अक्लमंद हो, पागल के ऊपर कुर्बानी वाजिब है चाहे साहिब निसाब क्यों हो। तीसरी शर्त यह है कि वो बालिग हो, नाबालिग अगरचे वो मालदार हो, साहिब निसाब हो, तो फिर कुर्बानी वाजिब है। चौथी शर्त यह है कि निसाब का मालिक हो, तो मुसलमान हो, अक्लमंद हो, बालिग हो। अगर नाबालिग था लेकिन कुर्बानी के तीसरे दिन गुरूब से पहले बालिग हो गए और माल मौजूद है, उसके पास साहिब निसाब है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। चौथी शर्त यह है कि वो मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। लिहाजा अगर कुर्बानी के दिनों के अंदर कोई मुसाफिर तो उसमें कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और सफर में मुकीम है या मुसाफिर है, उसमें 12वीं तारीख के गुरूब के वक्त का एतबार है। गुरूब का मतलब क्या? गुरूब से पहले गुरूब से पहले वो सफर पे निकल गया। सफर शरई 78 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी पर जाने के लिए वो निकल चुका है। 12वीं तारीख को गुरूब से पहले बम्बई जाने के लिए निकल गया, तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं रहेगी। पहले मुसाफिर था कुर्बानी के दिनों में, लेकिन 12वीं तारीख के गुरूब से पहले वो अपने वतन लौट आए, या किसी जगह जहाँ सफर में जहाँ वहां 15 रोज ठहरने की उसने नियत कर ली, तो मुकीम हो जाएगा। और अगर साहिब निसाब है, वो मालदार है, तो उस सूरत में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो मुसलमान हो, अक्लमंद हो, बालिग हो, मुकीम हो। 5वीं शर्त यह है कि वो निसाब का मालिक हो। निसाब के बारे में मैं कई मरतबा बता चुका हूं मैं कि 2 तरह के निसाब। एक निसाब ज़कात का फर्ज होने वाला, जिससे ज़कात फर्ज होती है, और दूसरा निसाब जो है उससे कुर्बानी वाजिब होती है, सदक़े फित्र वाजिब होता है, और वो आदमी ज़कात का हकदार नहीं रहता। वो गरीब, शरीयत के नजर में गरीब नहीं, उस शख्स को ज़कात देने की इजाजत नहीं, और उसको ज़कात देने की इजाजत नहीं। जैसे आदमी को अगर ज़कात दी गई तो ज़कात अदा ना होगी। तो ये दूसरे नंबर का निसाब है। ज़कात में बुनियादी तौर पर जो निसाब है वो शर्तें यहाँ है, लेकिन 2 चीजों में फर्क है। वो ये समझिए कि कोई आदमी अगर सोने के निसाब का मालिक हो या चांदी के निसाब का मालिक हो, सिर्फ सोना है तो समझिए कि 87.5 ग्राम सोना, सिर्फ चांदी है तो 613 ग्राम चांदी। अगर इतने का मालिक है, या उसके पास तिजारत का इतना सामान है, या उसके पास रुपये इतने हैं नकदी, और ये जैन से फारिग हो, लेकिन उसके ऊपर कर्ज ना हो, जैन से फारिग हो, या उसके पास जरूरत से जायद सामान इतना है, जरूरत से जायद हवाई तस्लीया से जायद इतना सामान है कि जिससे 613 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है। आजकल तकरीबन 40,000 के करीब का निसाब बनता हो, तो अगर इतना जरूरत से ज्यादा अगर सामान मौजूद है घर में, तो
تو उस सूरत में वो आदमी साहिब निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इंशाअल्लाह बाकी ये मसाइल अगली नशिस्त में जिक्र करेंगे।